آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں بدر شاکر سیاب اور پھر نازک الملائکہ کو پڑھیں گے۔ بدر شاکر سیاب اور نازک الملائکہ دونوں ہی شعر حر میں شمار کیے جاتے ہیں، ہے نا۔ شعر حر آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ بدر شاکر سیاب کیا ہے؟ یہ شاعر عراقی، عراق کے رہنے والے شاعر ہیں۔ ولد فی قریۃ جیکور، گاؤں کا نام کیا ہے ان کے؟ قریہ کا نام جیکور۔ جیکور نامی جگہ میں یہ پیدا ہوئے، جو بصرہ کے اندر پڑتا ہے۔ کہاں پڑتا ہے؟ بصرہ کے اندر۔ تو یہ بصری ہیں، ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ بصری ہے۔ رصافی صاحب کیا ہے بتائیں؟ رصافی صاحب کیا ہے؟ عراقی بغدادی، ہے نا۔ ہاں، بغداد سے ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بصرہ سے۔ تو یہ بصرہ میں ایک جگہ تھی جیکور نام کی، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ کب؟ 25 دسمبر 1926 میں، ٹھیک ہے۔ 25 دسمبر 1926 پیدا ہوئے اور 24 دسمبر 1964 ان کا انتقال ہوا۔ تو اب دیکھیں بالکل ایگزیکٹ، مطلب کتنے سالوں تک کری ہے بتائیں؟ کتنے سالوں کی زندگی ہوئی ان کی؟ 40 ایگزیکٹ کتنے سال انہوں نے پائے؟ جی 40 40 سال۔ تو 26 میں ان کی ولادت ہوئی اور 64 میں انتقال ہوا۔ شاعر عراقی يعد واحدا من شعراء المشهورين في الوطن العربي في القرن العشرين، 20ویں صدی کے مشہور ادباء میں انہیں گنا جاتا ہے۔ كما يعتبر احد مؤسسي الشعر الحر في الادب العربي، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ شعر حر کے مؤسسین میں بدر شاکر سیاب کو بھی شمار کیا جاتا ہے۔ ولد بدر شاکر سیاب في قرية جيكور وهي قرية صغيرة تابعة لقضايا بالخصيب في محافظة البصرة۔ بدر شاکر سیاب کی ولادت جیکور میں ہوئی، اور جیکور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو محافظہ بصرہ کے اندر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ابو الخصیب قضا ہے۔ قضا کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ قضا کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں بلاک ہوتا ہے، بلاک ہوتا ہے نا، الگ الگ بلاکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے انڈر یہ گاؤں آتا ہے۔ اب اتنا ڈیٹیل میں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیکور نام یاد رکھیے اور بصرہ یاد رکھیے بس۔ لقد فقد السیاب والدته عندما كان عمره 6 سنوات، سیاب صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا جب ان کی عمر 6 سال کی تھی، ہے نا۔ کتنے سال کی عمر تھی ان کی؟ 6 سال کی۔ تو سیاب صاحب نے اپنی والدہ کو کھو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہماری والدہ کا انتقال ہوا تھا تو ہماری عمر 7 سال کی تھی، چلیں۔ تو 6 سال کی عمر تھی ان کی جب والدہ کا انتقال ہوا۔ وَكَانَ لِوَفَاتِ أُمِّهِ أَعْمَقَ الْأَثَرَ فِي حَيَاتِهِ، والدہ کے انتقال کا ان کی زندگی پر گہرا اثر پڑا ہے، اور ہر ایک کو ہوتا ہے۔ وبعد إذ أتم دروسه الابتدائية في مدرسة باب سليمان التي كانت تتكون من 4 صفوف، بعد انتهاء الصف الرابع انتقل إلى مدرسة المحمودية۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مدرسہ باب سلیمان میں داخلہ لیا۔ کہاں پہ؟ باب سلیمان، مدرسہ باب سلیمان۔ اور پھر 4 صف وہاں پہ، 4 جماعتیں وہاں پہ پڑھی انہوں نے 4th کلاس میں۔ 4th کلاس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ مدرسہ محمودیہ میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ابتدائی تعلیم، پرائمری ایجوکیشن مدرسہ باب سلیمان، اور اس کے بعد مدرسۃ المحمودیہ۔ وبعدها انتقل الى مدینہ البصرہ، پھر یہ بصرہ چلے گئے۔ وتابع فيها دروسه الثانویہ، اور وہاں انہوں نے اپنی سیکنڈری ایجوکیشن کو کنٹینیو کیا، ٹھیک ہے۔ تو دروس الثانوی سیکنڈری ایجوکیشن، اور دروس الابتدائی کیا ہوتا ہے؟ پرائمری ایجوکیشن۔ ثم انتقل الى العاصمہ بغداد، سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد یہ بغداد چلے گئے، اور وہاں التحق بدار المعلمین العالیہ، انہوں نے کہاں ایڈمیشن لے لیا؟ دار المعلمین العالیہ میں۔ اور یہاں کون پڑھایا کرتے تھے بتائیں؟ معروف الرصافی۔ معروف الرصافی پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں نہیں جب انہوں نے ایڈمیشن لیا تھا، اس زمانے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر، معروف رصافی وہاں پڑھایا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ تو دار المعلمین العالیہ میں پڑھنے کے لیے انہوں نے ایڈمیشن لیا۔ واختار لنفسه تخصص اللغة العربية وقضى 2 سنين في تعلم الأدب العربي، انہوں نے لغت عربیہ میں تخصص کرنے کو چنا، ٹھیک ہے۔ یہ تخصص کرنا چاہ رہے تھے کس کے اندر؟ لغت عربیہ کے اندر۔ 2 سال انہوں نے عربی ادب سیکھنے میں گزارے، تتبع ذوق و تحلیل و استقصاء، اور جو انہوں نے پڑھائی کی بہت ہی گہرائی کے ساتھ پڑھائی کی، انالائز کر کے، اور ساری چیزوں کا خیال
रखते हुए। आ, 1945 में अरबी अदब को छोड़कर तखस्सुस करने लगे, किसमें? इंग्लिश जबान में। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, है ना। लक़द तखर्रज सय्यार मिनल जामिया, और वहां से इनकी फरागत हुई 1948 में। कब फरागत हुई इनकी? 19, जी। वफ़ी तिलकल अथना उरिफ बिमुयूलिहि सियासिया अल यसारिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी जिंदगी में, कि जब ये वहां पे पढ़ रहे थे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे थे दारुल मौलमीन अल आलिया में, तो उसी दौरान ये लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स की तरफ माइल हो गए। किसकी तरफ? लेफ्ट पॉलिटिक्स। सियासिया अल यसारिया को क्या कहते हैं? लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स। और ये क्या होता है, बताएं क्या होता है ये? जी, लेफ्ट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो जेएनयू वाले जानते हैं ना, सईद अहमद साहब, आप तो जानते ही हैं। ठीक जी है, सर, ऑफ कोर्स। अब जान गए आप भी, है ना। तो लेफ्ट पॉलिटिक्स जो होती है, ये नौजवानों के लिए बहुत अट्रैक्टिव होती है, उसका नारा बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, लेफ्ट पॉलिटिक्स जो है वो असल में कम्युनिस्ट पार्टी की पॉलिटिक्स है। कम्युनिज्म की जो पॉलिटिक्स है, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, वो लेफ्ट पॉलिटिक्स में आता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गए थे। और ये जरूरी नहीं कि हुकूमत के अगेंस्ट हो, हुकूमत इनकी भी हो सकती है ना। जैसे रशिया है, चाइना है, तो यहाँ पे जो हुकूमतें हैं अभी, वो किसकी हैं? लेफ्ट, है ना, वहाँ पे लेफ्ट पॉलिटिक्स की। जी बिल्कुल। ठीक है, तो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है वहाँ पे, चाइना में भी और रशिया में भी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि हुकूमत के अगेंस्ट होंगे, ये भी हुकूमत में हो सकते हैं। ठीक है, चल। कमा उरिफ बिनज़ालिहिल वतनी फी सबील तहरीर इराक मिन अल इह्तिलाल इंग्लिजी, है ना। तो ये जाने जाते हैं किसके लिए? अंग्रेजी ऑक्यूपेशन से, इंग्लिश ऑक्यूपेशन से इराक को आज़ाद कराने के लिए जो जद्दोजहद चल रही थी, उसमें ये शामिल हो गए। ठीक है, तो लेफ्ट पॉलिटिक्स वहां पे चल रही थी, किसके अगेंस्ट? इंग्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ताकि वहां पर इंग्लिश ऑक्यूपेशन था उसको खाली कराने के लिए। वफी सबील क़ज़िया अल फ़लस्तीनिया, और इसी तरह फ़लस्तीनी जो क़ज़िया था, उसके अंदर भी ये लोग शामिल हुए। ठीक है, चलो। وبعد أن أسند إليه وظيفة التعليم للغة الإنجليزية في الرمادي بعد أن مارس عدة أشهر فصل منها بسبب ميوله السياسية وأودع السجن। ठीक, अब क्या हुआ, इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये इंग्लिश पढ़ाने के लिए इनको अपॉइंट कर दिया गया, है ना। इंग्लिश पढ़ाने की जिम्मेदारी इनको दे दी गई रमादी के अंदर। लेकिन कुछ ही महीनों में इनकी पॉलिटिक्स की वजह से इन्हें क्या करना पड़ा? पड़ा। ठीक है, फुसिल मिन्हा बिसबब मुयूलिहि सियासिया, पॉलिटिक्स की वजह से इनको वहां पे हटा दिया गया पढ़ाने से। वह उदा सिजन, और इन्हें जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो जेल जाने वाले कितने लोग हो गए अब तक, बताएं कौन कौन लोग जेल गए हैं? अक्कद गया और दरवेश गया। अक्काद गए। हम्म, महमूद और दरवेश भी कौन गया। गए? महमूद दरवेश। महमूद मतलब दरवेश गए। और कौन गए थे? सर उमर अबू रीशा भी गए हैं, हाफिज नहीं नहीं, इब्राहिम भी रहे हैं। सर रहे अबू हैं रिशा वो। साहब, जी सर। उमर अबू रिशा। अच्छा, चले। और कौन गया? देखिए, अभी एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है पीएचडी करने के लिए, क्योंकि आप लोग भी पीएचडी में जाएंगे। तो आजकल पीएचडी चल रही है अदब सुजून के ऊपर, है ना, कि जो लोग जेल में हैं और जेल जाने के बाद जो उन्होंने लिटरेचर लिखा है, ठीक है, उसको अदब सुजून का नाम दिया जाता है। तो उसके ऊपर रिसर्च करने का आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है इंडिया में खास तौर से। 2-3 पीएचडी हो चुकी है, कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलो, तो ये भी जेल गए। वलम्मा रुद्दत इलैहि हुर्रियतहु इत्तजा नहव अल-अमल अल-हुर मा बैन अल-बसरा व बगदाद, जब इन्हें आज़ादी लौटाई गई, आज़ादी इन्हें मिल गई, यानी जेल से छूट गए, तो फिर ये बसरा और बगदाद के दरमियान क्या करने लगे? फ्रीलांसिंग काम करने लगे। ठीक है, फ्रीलांस मतलब ये किसी के अंडर नहीं थे, खुद से काम करते थे। कमा अमिल फी बाज़िल वज़ाइफ अस्सानविया, इसी तरह इन्होंने बाज
छोटे मोटे काम भी किए हैं। 1952 इस्तर्र इला मुगादरती बिलादिही, इन्हें मजबूर किया गया शहर छोड़ने के लिए। ठीक है, यानी मुल्क छोड़ने के लिए इन्हें मजबूर किया गया कि आप कंट्री छोड़ दीजिए। वह तवज्जो इला ईरान फ़इलल कुवैत, लिहाजा ये मुल्क छोड़ करके ईरान गए, फिर वहां से कुवैत चले गए, है ना। कुवैत का मतलब क्या हुआ? लुबनान। वज़ालिका अक़ब मुज़ाहरात इश्तरक फ़ीहा, और ये सारी चीज़ें कब हुई? जब वो प्रोटेस्ट में शरीक होने लगे। ठीक है, यानी इराक के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसमें वो शरीक होने लगे बहुत ज़्यादा, तो हुकूमत की तरफ से उनको मजबूर किया गया कि आप मुल्क से छोड़ के चले जाइए। ठीक, तो ये मुल्क छोड़ करके पहले ईरान गए, फिर वहां से कुवैत चले गए। 1954 रजा शायर इला बगदाद, 2 साल के बाद फिर ये बगदाद वापस आए। ववज़्ज़अ वक्तहु मा बैन अल-अमल अस्सहाफ़ी वल वज़ीफ़ा फ़ी मुदीरियत अल-इस्तिराद व तस्दीर, वहां पे इन्होंने अपना वक्त जर्नलिज्म में लगाया। ठीक है, और उसके अलावा इस्तिराद व तस्दीर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताएं क्या कहते हैं इसको? इम्पोर्ट एंड पोर्ट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, है ना। हाँ, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का की जो डायरेक्टरी थी उसके अंदर इनको कोई जिम्मेदारी मिल गई, कोई काम मिल गया, तो वो करने लगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या काम किए? पहले पढ़ाया, पढ़ाने में इनको हटा दिया गया पढ़ाने से, उसके बाद जेल भी गए, जेल से छूटे तो फ्रीलांसिंग काम करने लगे। लेकिन 52 में फिर इनको दबाव डाल करके इनको मुल्क छोड़ना पड़ा, वहां से ईरान गए, फिर कुवैत गए, फिर वापस आए, तो ये जर्नलिज्म में शरीक जर्नलिज्म का काम करने लगे, और उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो डायरेक्टरी थी उसके अंडर भी काम किया इन्होंने। वइंदमा सार अब्दुल करीम कासिम अली निज़ाम कासिम अल निज़ाम अल मुल्की, ठीक, उसके बाद क्या हुआ? अब्दुल करीम कासिम जो वहाँ monarchy निज़ाम था इराक का, उसके खिलाफ उन्होंने बगावत की, है ना। तो लिहाजा उस बगावत में ये भी शामिल हो गया। ठीक है, और ये बगावत कब हुई थी? 1958 में। अब देखें, हमारे सिलेबस में कई लोग हैं जो बगावत में शामिल हुए हैं। जैसे अभी यहाँ पे बदर शाकिर सैयाब साहब हो गए, इससे पहले और कौन लोग हुए हैं? बताएं, बताएं और कौन लोग हुए हैं? जैसे बारूदी साहब हुए, है ना, वो भी बगावत में शामिल हुए। और कौन हुए जी? फिलोसॉफी। और कौन हुए? तो इस तरह से, है ना, मारूफ रसाफी जैसे हुए। और कौन हुए बगावत में? बगावत में अपना किरदार अदा किया किसने? खलील मतरान। खलील मतरान ने। ठीक है, तो इस तरह से जो जो लोग, यानी ये चीजें मैं आपको क्यों बताता हूँ, ताकि आप रिलेट करके चीजों को याद रख सकें, है ना। ये भी बगावत में शामिल हुए, इनके जमाने में इस तरह की बगावत हुई, इनके जमाने में इस तरह की बगावत हुई। महमूद दरवेश हुए, है ना। तो इस तरह से ये लोग, अब जैसे उसी में आप एक और अदोनीस को भी शामिल कर सकते हैं, अली अहमद सईद को, कि उन्होंने भी एक तरह से क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, उनको इत्तेहादुल कुत्ताबिल अरब से निकाला गया, तो उनकी वजह से। और किन लोगों ने इस्तीफा दे दिया? हन्ना मीना ने इस्तीफा दे दिया, और किसने इस्तीफा दिया था बताएं? सादुल्ला वन्नोस ने, है ना। तो इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था। तो इस तरह से आप देखें कि जो लोग बगावत में अपना किरदार जिन्होंने अदा किया है, वो नाम भी एक तरह से आप अपने जहन में रखें। ठीक है, तो उससे आपको फायदा होगा। चलें, तो 1958 में ये बगावत हुई निज़ाम जमहूरी कायम करने के लिए। कान बदर शाकिर सैयाब मिनल मुहिब्बीन बिल इनक़िलाब वल मुअय्यदीन लहू, तो बदर शाकिर सैयाब उस इनकलाब की तायीद करने वालों में और उसको वेलकम कहने वालों में शामिल थे। वक़द इंतक़ल मिन वज़ीफ़ती इला तदरीसिल इंग्लिज़िया, और उसके बाद ये जो मुदीरियतुल इस्तिराद व तस्दीर में काम कर रहे थे, वहां से फिर ये इंग्लिश पढ़ाने की तरफ मुंतकिल हो गए, यानी ये फिर से इंग्लिश पढ़ाने लगे। ठीक है, अब देखें 1959 इंतक़ल मिन वज़ीफ़त तालीम इला सिफ़ारतिल पाकिस्तानिया, पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर ये पढ़ाने के लिए मुकर्रर किए गए, है ना। इनको इंग्लिश पढ़ाने के लिए कहाँ मुकर्रर किया गया बताएं? पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर। यामलू फीहा, उसमें ये काम करते रहे। व बअदमा अअलन इंफिसालहु मिनल हिज़्ब अश्शियूई, उसके बाद इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो यही होता है, जब तक आप जवान हैं, आपका खून गर्म है ना, तब तक आप कम्युनिस्ट पार्टी का पार्ट रहेंगे। फिर धीरे धीरे आपको जब समझ में आने लगेगा कि ये पार्टी कैसी है, तो आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपको होश आने लगेगा, जवानी का जोश कम पड़ेगा, आप उससे किनारा कशी अख्तियार कर लेंगे। ठीक है, बहुत खतरनाक किस्म की ये पार्टी है।
تو انہوں نے بھی کیا کیا، کمیونسٹ پالیٹکس کو چھوڑ دیا، کمیونسٹ پارٹی کو چھوڑ دیا. عاد الى وظیفتی فی مدیریت الاستیراد والتصدیر، اور پھر یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کی ڈائریکٹری تھی اس کے اندر کام پر لوٹ آئے. ثم انتقل الى البصرہ، پھر یہ بصرہ چلے گئے. وعمل فی مصلحۃ الموانی، موانی کسے کہتے ہیں جی؟ پورٹ ہے نا، کسے کہتے ہیں بتائیں؟ پورٹ کو، سمجھ رہے ہیں؟ تو پورٹ کے سروسز کے اندر بھی انہوں نے کام کیا. وہاں پہ کیا کام ہوتا ہے؟ وہی کام ہوتا ہے، استیراد و تصدیر. پورٹ مطلب وہاں پہ بڑی بڑی کشتیاں آتی ہیں ہے نا، ان پہ سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمندر کے راستے سے آتی ہیں. تو وہاں پر جو ان کو منتقلی کا کام کیا تھا کہ سامان اتارنا ہے، پھر اس پہ سامان لوڈ کرنا ہے، لوڈ ان لوڈ کا جو کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ان کو بھی کوئی ذمہ داری دے دی گئی تھی، تو اس میں یہ شریک ہوئے، اس کام کو یہ کرنے لگے. ٹھیک ہے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مصلحت الموانی. ٹھیک ہے، بتائیں جی. چلیں. 1962 ادخل مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت للمعالجة من ألم في ظهره. 1962 میں انہیں ایڈمٹ کرایا گیا، کہاں؟ مستشفى جامعہ الامریکیہ، جامعہ امریکیہ کا جو مستشفى تھا، ہاسپٹل تھا، اس کے اندر ان کو علاج کے لیے ایڈمٹ کرایا گیا. اور علاج کس چیز کا تھا؟ ان کی پیٹھ میں درد تھا. ثم عاد الى البصرہ، پھر یہ بصرہ واپس آئے. وظل الى آخر یوم من ایامہ یصارع الآلام، ان کے جو آخری دن تھے اس کے اندر وہ درد ان کا بہت زیادہ ہو گیا، اور اس درد نے ان کو گرا دیا. ٹھیک ہے، اس درد نے ان کو کیا کیا؟ گرا دیا. الى ان توفی، یہاں تک کہ 1964 میں ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھے ہمارے کون؟ بتائیں، یہ کون تھے؟ بدر شاہ سیاب تھا. 1962 میں بیمار پڑے اور 64 میں انتقال ہو گیا. کان بدر شاکر سیاب ضئیلاً، یہ کوشچن میں آ چکا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ بدر شاکر سیاب کا نام ہٹا کر کے وہاں پہ صرف لکھ دیا کان ضئیلاً ناحل الجسم قصیر القامہ ذو الملابس الفضفاضہ، اور پوچھ لیا کہ یہ کس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب ان لوگوں کو پریشان کرنا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو، تو اس طرح کے کوشچن بھی بناتے ہیں یہ. تو یہ کیا ہے؟ بدر شاکر سیاب بہت ہی دبلے پتلے کمزور سے انسان تھے. ناحل الجسم، بہت دبلے پتلے تھے. قد بھی چھوٹا تھا. قصیر القامت تھے، اور کپڑے بھی ان کے بہت زیادہ بوسیدہ ٹائپ کے ہوتے تھے، ہے نا، بہت سے اچھے کپڑے پہننے والے لوگوں میں سے نہیں تھے. بدر شاکر سیاب غلام ضاب نحیل کانہ قصبہ، بہت ہی کمزور سے دبلے پتلے سے ایک تو دبلا پتلا سا ایک لڑکا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ بومبو ہو، ہے نا، بانس ہو، جس کے سر پر جس کے اوپر ان کا گول سر رکھا ہوا تھا. یعنی ان کے جسم کو کس سے تشبیہ دی؟ بانس سے، ہے نا، اور سر ایک گول سی چیز بانس کے اوپر رکھ دی گئی ہے، ایسا لگتا تھا. کانہ حبۃ الحنظل، جیسے وہ رائی کا دانہ ہو، یعنی بانس ہے یہ، اور بانس کے اوپر میں چھوٹا سا رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے، حریری کی طرح. ہاں بالکل. چلیں. علی عنق دقیقۃ تمیل الی الطول، اور گردن ان کی کیسی تھی؟ پتلی گردن تھی اور لمبی تھی. وعلی جانب الرأس اذنان کبیرتان، اور سر کے دونوں طرف بڑے بڑے کان تھے. وتحت الجبہۃ المستعرضہ، ہے نا، اور پھر نیچے میں کیا تھی؟ ایک چوڑی سی پیشانی. تو آپ اس حلیہ کا اندازہ لگائیے، بڑا عجیب سے لگتا ہے نا، کہ پتلا سا جسم ہے، لمبی گردن ہے، چھوٹا سا سر ہے، اور کان بڑے بڑے ہیں. ٹھیک ہے، چلو. عرف عن السیاب حبہ الشدید للمطالعہ والبحث، سیاب کو مطالعے کا اور ریسرچ کا بڑا شوق تھا. وقراء كل ما يقع بيده من كتب وابحاث على اختلاف مواضيعها، ہر وہ چیز جو ان کے ہاتھ میں پڑ جاتی تھی کتابوں میں سے یا ریسرچ پیپر میں سے، تو وہ اس کو پڑھ ڈالتے تھے، چاہے اس کا موضوع کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے، على اختلاف مواضيع، موضوع سے مطلب نہیں ہے، بس ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب آ جانی چاہیے، اسے پڑھ ڈالتے تھے. اور اسی طرح کی تقریباً حالت تھی کس کی؟ جاہز کی، ہے نا، جاہز بھی ایسا ہی تھا. یعنی کوئی بھی کتاب اس کے ہاتھ میں آ جائے، موضوع کیا ہے نہیں اسے مطلب نہیں، بس کتاب ہونی چاہیے، پڑھنے کی چیز ہے، اس کو پڑھ ڈالتا تھا وہ. ٹھیک ہے، اور اتنا زیادہ اس کو مطالعے کا شوق تھا کہ وہ کتاب کی دکان کرائے پر لے لیتا تھا، ہے نا، اور پھر جب کتابیں سب ختم ہو جاتی تھی دکان کی، تب اس کو چھوڑتا تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا آدمی تھا وہ. وقد اشار الى ذلك صدیق الاستاذ فیصل یاسری حیث یقول، فیصل یاسری ان کے دوست ہیں،
وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں بدر شاہ سیاب کے بارے میں کیا کان سیاب قارئا مثابرا فقد قرأ الكثير في الادب العالمی والثقافة العالمیہ. سیاب صاحب جو تھے یہ بہت زیادہ پڑھنے والے لوگوں میں سے تھے. انہوں نے ورلڈ لٹریچر اور اسی طرح ورلڈ کے اندر جتنے علوم ہیں اس کو بہت زیادہ پڑھا. کما انه قرأ لكبار الشعراء المعاصرین، اور اسی طرح انہوں نے قراءة اصیلة عن طریق اللغة الانگلیزیہ التي كان يجيدها، انہوں نے بہت سارے اس دور کے جو شعراء تھے ان کو پڑھا اور انگلش زبان جاننے کی وجہ سے ان کے اصل لٹریچر کو پڑھا. ٹھیک ہے. وَكَانَ يَقْرَأُ الْكُتُبَ الدِّينِيَّةَ، اسی طرح انہوں نے دینی کتابیں بھی پڑھی تھیں، کما يَقْرَأُ الْكُتُبَ الْيَسَارِيَّةَ، جس طرح یہ کمیونسٹ بک پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دینی کتابیں پڑھتی تھی. اور کمیونسٹ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ملحد نظریہ ہوتا ہے ان کا، الحاد کا، وہ کسی دین کو نہیں مانتے. تو یہ دینی کتابیں بھی پڑھتے تھے اور اس کے اگینسٹ میں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، دین اور کمیونزم بالکل اگینسٹ ہے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے، اپوزٹ ہے یہ. تو دونوں چیزوں کو یہ پڑھتے تھے اور ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. تو سر کمیونزم سے متاثر ہم نے کتنے لوگوں کو پڑھا ہے؟ مطلب جیسے عقاد بھی تو شاید کارل مارکس سے متاثر تھے. ہاں عقاد بھی تھے، لیکن وہ اس طرح سے پولیٹکس میں نہیں شریک ہوتے تھے. کمیونسٹ آئیڈیولوجی کو فالو نہیں کرتے. متاثر ہونا الگ چیز ہوتا ہے، لیکن یہ کیا تھے، اچھا. یہ باضابطہ کمیونسٹ تھے. انہوں نے اس آئیڈیولوجی کو فالو کر رکھا تھا. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے علی یہ تھے علی احمد سعید تونس تھے، ہے نا. تو وہ کیا تھے، صوفی آئیڈیولوجی سے متاثر تھے، اس کو فالو کرتے تھے وہ. تو یہ لوگ فالوورز میں سے تھے. چلے. وكذلك السياب على ما أذكر لم يكن كثير الكلام ولكنه كان يفتخر أنه من البصرة. سیاب صاحب ان لوگوں میں سے تھے جو بہت زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، ہے نا، لیکن وہ بصرہ کے ہونے پر فخر کیا کرتے تھے کہ میں بصرہ کا ہوں. کیوں فخر کرتے تھے؟ کیونکہ بصرہ وہ شہر ہے التي انجبت الاخفش وبشار بن برد والجاحظ والسیبوی والفرزدق وابن المقفع والفراہیدی واضع رضی الشیخ. بصرہ وہ شہر ہے جہاں پر اخفش، بشار بن بدر، جاہز، سیبوی، فرزدق، ابن المقفع، خلیل بن احمد فراہیدی، یہ سارے لوگ پیدا ہوئے. تو اسی وجہ سے بدر شاکر سیاب بصرہ کا ہونے پر فخر کیا کرتے تھے. لبدر شاکر سیاب دیوان فی جزئین، ان کا دیوان 2 اجزاء میں ہے، جسے دارالعودہ بیروت سے نشر کیا گیا 1971 میں. تو ان کے انتقال کے بعد ان کا دیوان پبلش ہوا ہے. وجمعت فی عدت دواوین و قصائد طویلہ صدرت للشاعر فی فترات مختلفہ. اور ان 2 اجزاء کے بیچ میں، ان 2 اجزاء کے اندر ان کے سارے جتنے بھی قصائد تھے، اشعار، دواوین تھے، سب کو جمع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. چلیں. قام بعض رواد الشعر في العراق ومنهم السياب بمحاولات جادة للتخصص من رتابة القافية في الشعر العربي. عراق کے اندر بعض ایسے شعر کہنے والے لوگ کھڑے ہوئے جن میں سے سیاب بھی ہیں، جنہوں نے یہ کوشش کی کہ قافیہ سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، یعنی شعر حر کی طرف یہ لوگ گئے. فقط تأثر السیاب بالشعر الانجلیزی، تو یہ انگلش شعر سے بہت زیادہ متاثر تھے، انگلش پوئٹری سے. اور یہ کوشچن میں آ چکا ہے نا کہ سیاب کس لٹریچر سے متاثر تھا، تو انگلش پوئٹری سے بہت زیادہ متاثر تھے. ويشاركه بذلك البيات ونازك الملائكة وأرادوا نقل تلك الحرية التي شاهدوها في الشعر الأجنبي إلى الشعر العربي. تو ان کے ساتھ بیاتی صاحب یعنی عبد الوہاب البیاتی، نازک الملائکہ، یہ سارے لوگ بھی ان کے اس آئیڈیا میں شامل تھے، جنہوں نے یہ کوشش کی، کس چیز کی کوشش کی، کہ وہ آزادی جو ان کو یورپین پوئٹری کے اندر نظر آتی تھی، اس آزادی کو عربی شاعری میں منتقل کر دیں. اور آزادی کیا تھی اس کے اندر؟ کہ آپ انگلش پوئم پڑھتے ہیں تو اس میں کوئی قافیہ اور ردیف نہیں ہوتا ہے نا، اس میں بس رائمنگ ہوتی ہے. چلے. تو اس طرح سے انہوں نے اسی سے متاثر ہو کر شعر حر کو عربی شاعری کے اندر بھی اسٹارٹ کر دیا. كان السياب يجيد اللغة الإنجليزية ولذا ساهم مساهمة فعالة في ترجمة الكثير من الأعمال العالمية لأدباء العالم. انگلش زبان ان کی بہت اچھی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے دنیا کے جو بڑے ادبا ہیں ان کے بہت سارے کاموں کو کیا کیا، ٹرانسلیٹ کیا عربی کے اندر. وقد اصدر السیاب مجموعة ترجمات لأول مرة، ان کا ٹرانسلیٹڈ مجموعہ پہلی بار 1955 میں پبلش ہوا.
اور اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ قصائد مختارہ من الشعر العالمی الحدیث، اور یہ کئی بار کوشچن میں پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ قصائد مختارہ من الشعر العالمی الحدیث، یہ بدر شاکر سیاب کی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے انگلش جو پوئٹس ہیں ان کی شاعری کو کیا کیا ہے بتائیں، ان کی شاعری کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے. أخيرا ذهب إلى الكويت لتلقي العلاج في المستشفى الأميري في دولة الكويت، حيث قامت هذه المستشفى برعايته وأنفقت عليه خلال مدة علاجه. آخر میں لاسٹ میں یہ کویت گئے ہاسپٹل میں اپنا علاج کرانے کے لیے، اور ہاسپٹل کون سا تھا؟ مستشفى الأميري، ٹھیک ہے. وہاں انہیں ہاسپٹل کی طرف سے انہیں چھوٹ بھی دی گئی، اور ان کے پورے علاج جو بھی خرچ ہوا اس کے اوپر ہے نا، وہ بیئر کیا کس نے؟ گورنمنٹ نے. فدوفی بالمستشفى، لیکن ان کا انتقال وہیں ہو گیا ہاسپٹل میں. کب؟ 24 قانون الاول عام 1964. قانون الاول کسے کہتے ہیں؟ کون سا مہینہ ہوا؟ دسمبر. دسمبر، ہے نا. اور قانون الثانی کیا ہوتا ہے؟ جنوری. چلیں. تو 38 سال کی ان کی ایج تھی، یہاں پہ 38 لکھا ہوا. وَنُقِلَ جِسْمَانُهُ إِلَى الْبَصْرَةِ، ان کے جسم کو ان کی بصرہ لایا گیا، اور ان کے گاؤں جیکور میں اس کو دفن کر دیا گیا، ٹھیک ہے. وَدُفِنَ فِي مقبرة الحسن البصری فی الزبیر. چلو، تو حسن بصری نامی قبرستان تھا، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا. تو یہ تھے ہمارے بدر شاکر سیاب صاحب. تو ان کی زندگی کو آپ نے دیکھا کہ پہلے کیا انہوں نے تعلیم کیسے کیسے حاصل کی، ہے نا. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے، اور یہ کس طرح پولیٹکس میں شریک ہوئے تھے. ان کو جیل بھی جانا پڑا، کام بھی چھوٹا ان کا، ہے نا. اور پھر کس طرح سے ان کو ملک بھی چھوڑنا پڑا تھا، اور پھر بعد میں پھر ملک واپس آئے تو کس طرح اپنے آپ کو انہوں نے وہاں پہ اسٹیبل کیا، ہے نا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ان کے بارے. چلیں اب دیکھ لیں ان کے شعری مجموعات کیا کیا ہے ان کا. اظہار زابلہ اکثر کوشچن میں پوچھا جاتا ہے نا. اظہار زابلہ کس کی ہے؟ اساطیر، حفار القبور، المومس العمیہ، اسلحہ والاطفال، انشودۃ المطر، یہ بھی بڑا مشہور ہے، المعبد الغریق، منزل الاقنان، اظہار و اساطیر، ٹھیک ہے. شناشیل ابنۃ الجلبی، اقبال یہ بھی کوشچن میں آتا ہے نا، کہ اقبال کے بارے میں کس نے لکھا ہے؟ تو یہ اقبال کس نے لکھا ہے؟ بدر شاکر سیاب نے. اقبال و شناشیل ابنۃ الجلبی، قیثارۃ الریح، اعاصیر، الہدایہ، البواکیر، یہ سب کوشچن میں آنے والے سب ہیں. فجر السلام، ہے نا. تو یہ ساری ان کی کتابیں ہیں شاعری کی، ٹھیک ہے. چلو اب دیکھیں ان کے شعری ترجمات کیا کیا ہیں. عیون الزاء بالحب والحرب، قصائد عن العصر الذری، قصائد مختارہ من الشعر العالمی الحدیث، قصائد من ناظم حکمت. تو یہ سارے ان کے کیا ہیں بتائیں؟ ٹرانسلیٹڈ کتابیں ہیں ان کی. اس کے بعد نثر کے اندر انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ کیا؟ الالتزام واللا التزام فی الادب العربی الحدیث. یہ اصل میں ان کا محاضرہ ہے، القیت فی روما ونشرت فی کتاب الادب العربی المعاصر، ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ کیا ہے؟ الالتزام واللا التزام فی الادب العربی الحدیث، ٹھیک. ایک ہی کتاب ہے ان کی نثر میں. اس کے علاوہ ان کے ترجمے ہیں نثر میں، ثلاثۃ قرون من الادب، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ الشاعر والمخترع والکولونیل، ہے نا. الشاعر والمخترع والکولونیل، مسرحیہ من فصل واحد لبیتر اوستینوف. تو یہ پیٹر اوسٹینوف ہے، رائٹر ہے، اس کے ڈرامے کا ترجمہ ہے یہ کیا؟ الشاعر والمخترع والکولونیل. تو دو ان کے ترجمے ہیں نثر کے اندر، ہے نا. شاعری کے اندر جو ان کے ترجمے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے. نثر میں ان کی جو کتاب ہے ایک ہی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ تر ان کی جو کتابیں ہیں وہ سب شاعری کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے کون؟ بدر شاکر سیاب صاحب، جن کو آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آئی چیزیں؟ بتائیں. چلیں اب یہ ہمارے نازک الملائکہ. نازک الملائکہ کون ہے؟ عراق کی رہنے والی شاعرہ ہیں، ہے نا. نازک صادق الملائکہ، ان کا نام کیا ہے؟ نازک صادق الملائکہ، نازک صادق. بغداد میں یہ پیدا ہوئی کب؟ 23 اگست 1923، 23 اگست 1923 میں پیدا ہوئی، اور قاہرہ میں ان کا انتقال ہوا 20 جون 2007 میں.
ٹھیک ہے، 2007 میں انتقال ہوا ہے، 1923 میں ولادت ہوئی ہے۔ ولدت في بغداد في بيئة ثقافية ودرست نازك الملائكة اللغة العربية وتخرجت من دار المعلمین العالیہ، یہ بھی دار المعلمین العالیہ سے پڑھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بغداد میں پیدا ہوئی ایک علمی گھرانے کے اندر، نازک الملائکہ نے عربی زبان کو سیکھا پڑھا، اور دار المعلمین العالیہ سے 1945 میں یہ فارغ ہوئی۔ دخلت معهد الفنون الجمیلہ، اس کے بعد انہوں نے کہاں ایڈمیشن لے لیا؟ فنون الجمیلہ کو کیا کہتے ہیں بتائیں انگلش میں؟ کیا کہتے ہیں؟ فائن آرٹ، کیا کہتے ہیں بتائیں؟ فیکلٹی آف فائن آرٹ دیکھا ہے نا آپ نے، تو یہ فائن آرٹ کو کہتے ہیں فنون الجمیلہ۔ تو معهد الفنون الجمیلہ میں انہوں نے ایڈمیشن لیا، وہ تخرجت من قسم الموسیقی، اور وہاں پر انہوں نے میوزک ڈپارٹمنٹ سے فراغت حاصل کی 1949 میں۔ تو انہوں نے میوزک سیکھا وہاں پہ، فائن آرٹس میں انہوں نے کیا سیکھا؟ فائن آرٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بتائیں؟ دیکھیں جیسے پینٹنگ ہے نا، پینٹنگ ہے، کیلیگرافی ہے، میوزک ہے، یہ ساری چیزیں جو اسکلپچر۔ ہاں یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ فائن آرٹ کے اندر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو۔ ثم انتقلت إلى دراسة الموسيقى ثم درست اللغات اللاتينية والإنجليزية والفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية۔ پھر یہ میوزک پڑھنے کے لیے منتقل ہو گئی، ہے نا، اور انہوں نے کیا کیا پڑھا؟ لیٹن لینگویج کو، انگلش، فرینچ لینگویج، ان ساری چیزوں کو انہوں نے کہاں پڑھا؟ امریکہ میں پڑھا۔ یو ایس اے میں جا کر کے انہوں نے میوزک بھی پڑھا، لیٹن، انگلش، فرینچ لینگویجز کو بھی پڑھا۔ ٹھیک ہے، چلو۔ 1959 حصلت على شہادتی ماجسٹر فی الادب المقارن من جامعتی وسکونسن میڈیسن فی امریکہ۔ 1959 میں انہوں نے ماسٹر ڈگری کی کس میں؟ ادب المقارن کے اندر۔ ادب المقارن کو انگلش میں کیا کہیں گے جی؟ کمپیریٹیو یا لٹریچر، ہے نا، ہاں، کنٹمپرری یا کمپریٹیو لٹریچر کے اندر۔ کہاں سے کیا؟ ویسکونسن میڈیسن یونیورسٹی کے اندر۔ ٹھیک ہے، ادب المقارن میں اور کس کا تھا؟ کسی کا ریسرچ تھا اس طرح کا جی؟ کون تھے؟ نقد کے اندر کوئی تھے ادب المقارن والے؟ کچھ یاد آتا ہے بتائیں؟ فی الادب المقارن، نہیں یاد آ رہا جی؟ غنیمی ہلال کا کیا تھا؟ دیکھ لیجیے گا، ہے نا، چلو۔ وعینت استاد فی جامعۃ بغداد و جامعۃ البصرہ ثم جامعہ الکویت۔ اس کے بعد یہ جامعہ بغداد میں بھی پروفیسر رہیں، جامعہ بصرہ میں، جامعہ کویت میں، یہ ساری جگہوں پہ پروفیسر رہیں گے۔ وانتقلت للعیش فی بیروت لمدت عام واحد ثم سافر۔ ایک سال کے لیے یہ بیروت کے اندر بھی رہیں، پھر وہاں سے 1990 میں انہوں نے سفر کیا علی خلفیت حرب الخلیج الاولی، جب پہلی گلف وار ہوئی تھی۔ تو پہلے فرسٹ گلف وار کے بعد یہ قاہرہ چلی گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہوا، ہے نا۔ چلو، تو یہ پیدا کہاں ہوئی تھی؟ بغداد کے اندر، انتقال ان کا قاہرہ کے اندر ہوا ہے۔ اور قاہرہ کب یہ شفٹ ہو گئی تھی؟ 1990 میں، 1990 میں۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ عاشت فی القاہرہ، یہ قاہرہ میں رہنے لگی 1990 کے بعد سے، فی عزلۃ اختیاریۃ۔ عزلہ اختیاریہ کسے کہتے ہیں بتائیں؟ کسے کہتے ہیں عزلہ اختیاریہ؟ نہیں پتا؟ چلو، عزلہ اختیاریہ کا مطلب کیا ہوا کہ خود سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ تنہائی اختیار کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، خود سے تنہائی اختیار کر لی تھی، اسی کو عزلہ اختیاریہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، چلیں، آئسولیٹ کر لیا تھا اپنے آپ کو بالکل۔ اور وہیں ان کا انتقال ہوا 2007 میں۔ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 83 ایئرس کی تھی۔ بسبب اصابتها بحبوط حادہ فی الدورۃ الدمویہ۔ اچھا، ان کا انتقال ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ لو بلڈ پریشر، ہے نا، لو بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ ودفنت فی مقبرۃ خاصہ للعائلہ غرب القاہرہ، اور پھر انہیں ان کے خاندان کے لیے جو مخصوص قبرستان تھا قاہرہ کے اندر، وہیں دفن کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب اتنا ڈیٹیل میں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، بس یاد رکھیے کہ 1990 میں یہ قاہرہ شفٹ ہو گئی تھی اور وہیں رہنے لگی تھی۔ 2007 میں 83 ایئرس کی ایج میں
इनका इंतकाल हुआ लो ब्लड प्रेशर की वजह से। ठीक है। वहसलत नाजुक अला जाइज़तिल बाबतेन, इनको बाबटेन अवार्ड भी मिला था 1996 में, बाबटेन अवार्ड। ठीक। अब देखें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्या कमा अकामत दार अल ओबरा अल मिस्रिया, द ओपेरा हाउस मिस्र के अंदर 1999 इहतिफालन लितकरीमिहा बिमुनासबति मुरूर निस्फ कर्न अला इंतिलाक़ति शेर अल हुर फिल वतन अल अरबी, शेर हुर के वतन अरबी के अंदर 50 साल कंप्लीट हो जाने पर इनके एजाज में एक महफिल रखी गई। ठीक है, इनके एजाज में क्या रखा गया बताएं? एक महफिल रखी गई, कहाँ पे? ओपेरा हाउस में। कब? 1999। अच्छा, इसी तरह की एक महफिल ओपेरा हाउस में और रखी गई थी, किसके लिए रखी गई थी? अहमद शौकी के लिए। अहमद शौकी के लिए रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1912 1927। 27 के अंदर, है ना? तो 27 के अंदर वहीं ओपेरा हाउस में ही रखी गई थी मिस्र के अंदर, और इनके लिए भी उसी ओपेरा हाउस में रखी गई 1999 में। वल्लज़ी लम तहदुरहु बिसबबिल मर्ज़, लेकिन ये बीमारी की वजह से हाजिर नहीं हो सकी वहां पर, है ना? तो ये नहीं आई थी उसमें। वहज़र अवज़म अनहा, इनके बदले में वहां पे कौन आए? ज़ौजुहा अद्दुक्तूर अब्दुल हादी महबूबा, इनके शौहर डॉक्टर अब्दुल हादी महबूबा, इनके हस्बैंड थे डॉक्टर अब्दुल हादी महबूबा, वो आए। वलहा इब्नुन वाहिद हुवल बर्राक अब्दुल हादी महबूबा, और एक बेटा था इनका बर्राक, है ना? बर्राक नाम था उसका, बर्राक अब्दुल हादी महबूबा, वो आया। तो ये दोनों लोग इनके बदले में, नाज़िकुल मलाइका के बदले उस महफिल में शरीक हुए। ठीक है, चलो। तो शौहर का नाम याद रखिएगा अब्दुल हादी महबूबा, और बेटे का अलबर्राक नाम था। यातक़िदुल कसीरून अन्न नाज़िकुल मलाइका ये अव्वल मन कतब शेर हुर, अक्सर लोग ये समझ, इनका ये मानना है ना, कि सबसे पहला शेर हुर किसने लिखा था? नाज़िकुल मलाइका ने लिखा था। कब? 1947 में। वयुअतबरुल बाज़ क़सीदतुहा अल मुसम्मात अल कोलेरा मिन अवाइल शेर अल हुर फिल अदब अल अरबी, और इनका जो कसीदा है जिसका नाम कोलेरा है, उसी को अदब अरबी का पहला शेर हुर माना जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। वक़द बदअतिल मलाइका फ़ी किताबति शेरिल हुर फ़ी फ़तरा ज़मनिया मुक़ारबा जिद्दन लिश्शाइर बदर शाकिर सय्याब व ज़मीलैन लहुमा हुमा शाइरान शाज़िल ताक़ा व अब्दुल वहाब अल बय्याती। मलाइका ने, नाज़िकुल मलाइका ने शेर हुर को जो लिखा था वो ज़माना था जो शायर बदर शाकिर सय्याब के बड़ा करीब था। ठीक है, तो आपको पता है कि बाज़ लोग ये मानते हैं कि बदर शाकिर सय्याब ने पहले लिखा था शेर हुर, लेकिन उनका पब्लिश बाद में हुआ, है ना? और नाज़िकुल मलाइका का पब्लिश पहले हो गया, इसी वजह से नाज़िकुल मलाइका को मौसिस कहा जाता है। इसके अलावा उसी दौर के शाज़िल ताक़ा अब्दुल वहाब बयाती, ये लोग भी हैं जो शेर हुर लिख रहे थे। वुलिदत नाज़िकुल मलाइका फी बगदाद उसरतिन मुसक़्क़फ़ा, नाज़िकुल मलाइका बगदाद के अंदर एक पढ़े लिखे खानदान में पैदा हुई थी। वहैसु कानत वालिदतुहा सलमा मलाइका, इनकी वालदा का नाम क्या है? सलमा मलाइका। क्या नाम है इनकी वालदा का? सलमा मलाइका। तनशरु शेर फिल मजल्लात व सुहफ़ अल इराक़िया बिइस्मिन अदबिय्यिन हुवा उम्मु नज़्ज़ार अल मलाइका, ये क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो इनकी वालदा जो थी सलमा मलाइका, वो अपने अशार बहुत सारे मैगजीन्स में, इसी तरह न्यूज़पेपर्स के अंदर उनके अशार छपा करते थे, और उसमें उनका अदबी नाम क्या था? उम्मे नज़्ज़ार अल मलाइका। तो इनकी वालदा सलमा मलाइका का पेन नेम क्या था? उम्मे नज़्ज़ार अल मलाइका। तो इसी नेम से, उम्मे नज़्ज़ार अल मलाइका के नाम से, वो अपने अशार वगैरह पब्लिश किया करती थी। ठीक है, चलें। अम्मा अबूहा सादिकुल मलाइका फतरा का, जी बताएं। सर नाज़िकुल मलाइका ने कोलेरा लिखा इसलिए उसको कंसिडर किया शेर हुर में। हम्म। और इसी तरह बद्र शकीर सैयद हल्काना हुब्बान और अब्दुल वहाब अल बयाती जो मलाइकत व शयातीन। और हम्म। शाज़िल ताक़ा उसका क्या कसीदा है इसलिए उसको। शाजिल ताका का क्या है, मुझे भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है ना, देख लीजिएगा उसको, मैं भी देख लूंगा। ठीक है। सर मैंने खोजा नहीं लेकिन पाया। अच्छा, देखिए अब उस इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो कभी पूछा भी नहीं गया, और ना इतना ज़्यादा कोई वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अहम चीज़ नहीं है वो। लेकिन अगर अपनी नॉलेज के लिए, है ना, आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा, अगर मुझे मिलता है तो मैं बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू।
اما ابوها صادق الملائکہ فترک مؤلفات اہمها موسوعہ دائرۃ معارف الناس فی 20 مجلد. ان کے جو والد تھے، ماں کی بات ہو گئی کہ ماں کا نام سلمہ ملائکہ ہے، ام نظار ملائکہ پن نیم اپنا یوز کرتی تھیں وہ، اور ان کے اشعار چھپا کرتے تھے. ان کے والد ہیں صادق الملائکہ، ان کی بھی بہت ساری مؤلفات ہیں، لیکن جو سب سے مشہور ہے وہ ان کا دائرۃ معارف الناس، یہ موسوعہ ہے ان کا. موسوعہ کسے کہتے ہیں جی؟ موسوعہ کسے؟ انسائکلوپیڈیا کو، ہے نا، انسائکلوپیڈیا کو. تو ان کا موسوعہ ہے، انسائکلوپیڈیا ہے دائرۃ معارف الناس، وہ 20 جلدوں میں موجود ہے. کس کا؟ صادق الملائکہ کا. ٹھیک ہے، چلو. وقد اختار والدها اسم نازک تیمنا بالثائرۃ السوریہ نازک العابد. ان کے والد صادق الملائکہ نے اپنی بیٹی کے لیے نازک نام جو چنا، وہ کیوں چنا تھا؟ ایک شام کی انقلابی خاتون تھی نازک العابد، ان کے نام پر اپنی بیٹی کا نام انہوں نے رکھا تھا. ٹھیک ہے، تیمنن رکھا تھا، برکتن رکھا تھا. اور یہ نازک العابد کون تھی؟ التي قادت الثوار السوریین فی مواجہت جیش الاحتلال الفرنسی، جنہوں نے فرینچ اکوپیشن کے خلاف، ہے نا، کیا کیا تھا؟ شام کے اندر انقلاب کی قیادت کی تھی. ٹھیک ہے، فی العام الذی ولد فی شاعرہ، اسی سال یہ انقلاب ہوا تھا جس سال یہ نازک الملائکہ پیدا ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو نازک العابد کون تھی؟ ایک کمانڈر تھی، ایک لیڈر تھی، ہے نا. انہوں نے فرینچ اکوپیشن کے خلاف مصر میں ایک موومنٹ کھڑا کیا تھا، انقلاب شروع کیا تھا. تو جس سال یہ انقلاب شروع ہوا تھا اسی سال نازک الملائکہ پیدا ہوئی تھی. تو اسی وجہ سے والد نے ان کا نازک العابد کے نام پر کیا رکھ دیا؟ نازک نام رکھ دیا. ٹھیک ہے، چلو. وجدتها، اور ان کی جو نانی تھی شاعرتن، وہ بھی شاعرہ تھی. یہ الحاجہ ہدایہ، ہے نا، کبۃ ابنت العلامہ والشاعر الحاج محمد حسن کبہ. تو ان کی جو نانی تھی ان کا نام کیا تھا؟ حاجہ یعنی ہدایہ کبہ، ہے نا. جو بیٹی تھی کس کی؟ علامہ شاعر حاج محمد حسن کبہ کی. اب اتنا نام یاد رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس یاد رکھیں کہ ان کی نانی بھی شاعرہ تھی. تو والدہ شاعرہ تھی، نانی شاعرہ تھی، اور والد بھی رائٹر تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کے دونوں ماموں جمیل ملائکہ و عبد الصاحب الملائکہ شاعران معروفان، یہ دونوں بھی مشہور شاعر تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے ماموں بھی شاعر ہو گئے، والدہ بھی شاعر، نانی بھی شاعر، دونوں ماموں بھی شاعر. وقال امها الشیخ محمد مہدی کبا شاعر وله ترجمہ رباعیات الخیام نظما. اسی طرح ان کی ماں کے جو ماموں تھے، ہے نا، یعنی ان کی نانی کے بھائی، وہ شیخ محمد مہدی کبا، وہ بھی شاعر تھے، اور انہوں نے رباعیات الخیام کا منظوم ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو رباعیات الخیام کس لینگویج میں ہے بتائیں؟ کس لینگویج میں ہے یہ؟ خیام کس زبان کا شاعر ہے؟ یہ تو بہت مشہور شاعر ہے، فارسی کا. فارسی. ہاں، فارسی کا بہت بڑا شاعر ہے. ٹھیک ہے، خیام کی رباعی بہت مشہور ہے. عمر عمر الخیام. ہاں، تو وہ خیام کی جو رباعیات ہیں بہت فارسی کی مشہور شاعری ہے وہ. تو اس کا انہوں نے منظوم ترجمہ کیا عربی کے اندر. کس نے کیا ہے؟ شیخ محمد مہدی کبا نے. چلو. الملائکہ لقب اطلقہ علی عائلۃ الشاعرہ بعض الجیران. اچھا، یہ جو ملائکہ ہے یہ لقب ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے خاندان کا لقب ہے. اور یہ لقب کس نے دیا تھا؟ ان کے بعض پڑوسیوں نے شاعرہ کے خاندان کو یہ لقب دے دیا تھا ملائکہ. کیوں دیا تھا؟ بسبب ما کان یسود البیت من ہدوء، کیونکہ ان کے گھر میں بڑا سکون رہتا تھا، سکون چھایا رہتا تھا، ہے نا. کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کیونکہ سب لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے. تو سب اپنے مطالعے میں مشغول ہیں، کوئی لکھ رہا ہے نا، تو بہت زیادہ شور شرابہ نہیں ہوتا تھا. تو منتشر اللقب، تو پڑوسیوں نے کیا کہا؟ یہ لوگ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، کہ ان کے یہاں کبھی لڑائی جھگڑا، کبھی شور کی آواز نہیں آتی ہے گھر پہ. تو یہ نام پھر کیا ہو گیا؟ یہ لقب پھیل گیا، وشاع، اور بالکل ہر جگہ عام ہو گیا. وحملت الاجیال التالیہ، اور اس لقب کو آنے والی نسلوں نے اپنے لیے اختیار کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ملائکہ ان لوگوں کے نام کا کیا بن گیا؟ ٹائٹل بن گیا. نازک الملائکہ، صادق الملائکہ، سلمہ ملائکہ، ہے نا، سب یہ ملائکہ ہو گئے. جمیل ملائکہ، عبد الصاحب ملائکہ. چلو، اب دیکھیں ان کی کتابوں میں کیا ہے. مجموعۃ الشعریہ ان کا، یہ تو بالکل زبانی رٹ لیجئے گا، ہے نا، کیونکہ اس سے کوشچن آتا ہی آتا ہے. عاشقۃ اللیل 1947 میں، شذایا و رماد 1949 میں.
قرارة الموجة 57، شجرة القمر 68، يغير ألوانه البحر 77، مأساة الحياة وأغنية للإنسان 77، الصلاة والثورة 28۔ تو یہ اتنی کتابیں ہیں ان کی، ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو عین شین قاف شین اش قش، یہ کیا بنا دیا گیا، اس کا سیکوینس بنا دیا۔ تو کبھی کبھی سیکوینس پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ سیکوینس کیا؟ تو سب سے پہلے عاشقۃ اللیل ہے، وہو اول اعمالها التي تم نشرها۔ تو یہ ان کا سب سے پہلا کیا ہے، مجموعہ ہے شاعری کا، کیا؟ عاشقۃ اللیل۔ اس کے بعد شذایا ورمات، اس کے بعد قرارۃ الموجہ، اس کے بعد شجرۃ القمر، ہے نا؟ اور سب سے لاسٹ میں کیا؟ الصلاۃ والثورہ۔ چلیں، ان کے مؤلفات میں اور کیا کیا ہیں؟ قضایا شعر الحدیث، یہ بھی نقد ہے۔ التجزیہ فی المجتمع العربی، سائیکلوجیت الشعر، یہ بھی نقد ہے۔ الصومعہ والشرفۃ الحمراء 1965 میں انہوں نے لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قضایا شعر الحدیث نقد ہے نا؟ تجزیہ فی المجتمع العربی وہی دراست فی علم الاجتماع، یہ کیا ہے؟ سوشولوجی پر ایک ان کی کتاب ہے، سماجیات کے اوپر۔ سائیکولوجیت الشعر، اس کے اندر شعر کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے، نفسیات ہوتی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ اور الصومعہ والشرفۃ الحمراء ان کی کتاب ہے۔ صدر الحا فی القاہرہ مجموعہ قصصیہ، یہ بھی کوشچن میں آتا ہے، کیونکہ ان کا ایک ہی قصص کا مجموعہ ہے جو قاہرہ سے پبلش ہوا تھا، اور اس کا عنوان کیا؟ الشمس التی وراء القمہ۔ 1997 میں یہ ان کا قصص کا مجموعہ پبلش ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ہی ان کا قصص کا مجموعہ، اور کوئی ہے نہیں، اسی وجہ سے اس کو یاد رکھیے گا، کیا نام ہے اس کا؟ الشمس التی وراء القمہ، ٹھیک ہے۔ چلیں، تو یہ ہو گیا ہمارے ناطق الملائکہ کو ہم نے پڑھ لیا، بدر شاکر طیاب کو ہم نے پڑھ لیا اور دیکھ لیا، ان کے کتابوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ چلیں، جمیل سلقی ذہابی صاحب ہمارے سلیبس میں ہیں؟ بتائیں، نہیں ہے نا؟ نہیں یہ ہے سب نہیں ہے۔ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اہم ہے، یہ پہلے تھے نیٹ کے سلیبس میں، پہلے یہ موجود تھے، اب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجیے گا خود سے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی کبھی سوال آتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہاں، سوال آتے ہیں، اسی وجہ سے اس میں دے دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کبھی کبھی ایک آدھ سوال ادھر ادھر سے اگر پوچھنا ہوتا ہے ان لوگوں کو تو صدقی ذہابی کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے دیا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ لیجیے گا خود سے، ہے نا؟ جو اس میں بولٹ میں، یا میں پڑھ دیتا ہوں ایک بار، ٹھیک ہے، تاکہ سر اس میں امپورٹنٹ کو بتا دیے تھوڑا۔ ہاں دیکھیں، جو امپورٹنٹ ہے وہ سب بولڈ میں لکھا ہوا ہے۔ تو جمیل سلقی ذہابی کون ہے؟ شاعر ہیں، عراق کے فلسفی ہیں۔ نام کیا ہے؟ جمیل سلقی بن محمد فیضی، ہے نا؟ جمیل سلقی بن محمد فیضی، بس اتنا یاد رکھیے، اور کچھ نہیں۔ رائد من رواد التفکیر العلمی والنہج الفلسفی، تو یہ اصل میں فلسفی ہیں، شاعر بھی ہیں اور فلسفی بھی ہیں۔ بغداد کے اندر پیدا ہوئے تھے 63 میں، اور 36 میں ان کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ چلو، کان ابوہ مفتیہ، ونسبت الذهاب الى الذهاب كانت امارہ مستقلہ وهي اليوم من اعمال ایران۔ ذهابی جو ان کی نسبت ہے وہ منسوب ہے ذهاب کی طرف۔ ذهاب کیا تھا؟ ایک امارہ تھا، مطلب ایک سلطنت تھی، مستقل سلطنت تھی، جو اب ایران کے اندر پڑتی ہے، اس وقت عراق کے اندر تھی۔ تلقى العلم على يد ابيه مفتی بغداد، ان کے والد مفتی بغداد تھے۔ کیا تھے ان کے والد؟ مفتی تھے بغداد کے، ٹھیک ہے، بڑے مفتی تھے۔ نظم الشعر بالعربیہ والفارسیہ فی حداثتی، یہ عربی میں بھی اشعار لکھتے تھے، پرشین میں بھی لکھتے تھے، ہے نا؟ فارسی میں بھی، کیونکہ یہ جو ذہاب جہاں کے رہنے والے تھے وہ بالکل بارڈر تھا، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ، اب تو وہ ایران کا ہی حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو عربی بھی آتی تھی، پرشین بھی آتی تھی، فارسی بھی آتی تھی، دونوں میں یہ اشعار لکھا کرتے تھے، ہے نا؟ مدرسہ سلیمانیہ میں یہ پڑھایا کرتے تھے جب جوان تھے یہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے محرر تھے یہ جریدۃ الزغرا کے، اس کے جریدۃ الزغرا۔ اب یہ زورا جو جریدہ ہے، ان کے علاوہ اور کہیں نہیں آئے گا یہ، ٹھیک ہے، وہ اسی میں آتا ہے، تو آپ اس کو نہ بھی یاد رکھیں تو چلے گا، ٹھیک ہے، محرر تھے یہ۔ اس کے بعد 1896 میں یہ استنبول چلے گئے۔ فعجب برجالها ومفکریها عین استاذا لفلسفة الاسلامیہ فی دار الفنون باستنبول، وہاں پہ دار الفنون کے اندر یہ فلسفہ اسلامی کے پروفیسر بن گئے، ٹھیک ہے، پروفیسر یہ بن گئے۔ اس کے بعد بغداد واپس آئے تو مدرسۃ الحقوق میں پروفیسر متعین کر دیا گیا ان کو، ٹھیک ہے۔ وعند تأسیس الحکومہ العراقیہ عین عضوا فی مجلس الاعیان، اور جب عراق کے اندر آزاد ہوا عراق، اور وہاں پر جب حکومت بنی تو اس میں ان کو مجلس الاعیان کا ممبر چنا گیا، ٹھیک ہے، متعین کر دیا گیا، چنا نہیں گیا بلکہ
इनको मुतय्यन कर दिया गया। अब ये बताएं मजलिसुल आयान किसे कहते हैं जी? स्पाई असेंबली ऐसा कुछ। सेनेट को, है ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मजलिसुल आयान को? सेनेट। हाँ, सेनेट। सर वो तो मजलिस शूयूख भी है। हाँ, मजलिस शयूख भी मजलिसुल आयान भी, है ना। जिसको हमारे यहाँ राज्यसभा बोलते हैं। तो उसमें इलेक्शन कैसे होता है, उसमें एमपीज वोट करते हैं राज्यसभा के लिए, है ना। तो उसी तरह मजलिसुल आयान, मजलिसुल शयूख होता है मिस्र में, और मजलिसुल आयान इराक के अंदर होता है। ठीक है। तो चूंकि हर जगह का अलग अलग नाम है, इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, मजलिसुल आयान। ठीक है ना, सेनेट को ही बोलते हैं। एक ही चीज है मजलिसुल आयान, मजलिसुल शयूख। कहीं इंडिया में उसको राज्यसभा मेंबर बोल देते हैं। तो ये सब एक ही चीज है। चले, व तमय्यज़ इंताज जमील सदक़ी ज़हाबी बिलकसरा व तनव्वु बैन शेर व नसर। जमील सदक़ी ज़हाबी साहब जो थे, ये शेर भी लिखते थे बहुत ज्यादा, और नसर भी लिखते थे, दोनों ही लिखा करते थे। ठीक है। चल, ये अपने बारे में खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, कुन्तु फी सबाया अस्मा अल मजनून li हरकाती गैर मालूफा। कि जब मैं बच्चा था, यानी मेरी जब नौजवान था मैं, है ना, नौजवान, ठीक है, यानी जब जवान हो रहा था, तो उस वक्त मुझे मजनू कहा जाता था। क्यों कहा जाता? क्योंकि मेरी हरकतें, मेरी आदतें जो है वो गैर मानूस थी, अजीब अजीब हरकतें मैं करता था। जब मैं जवान हुआ, ठीक है, तो मुझे ताइश कहा जाने लगा, लिनज़ाती तरब, क्योंकि मुझे मस्ती का बड़ा शौक था, मस्ती करने का। ठीक है। वफी कुहूलती, और जब मैं बूढ़ा हुआ तो मुझे अलजरी कहा जाने लगा, ली मुकावमतिल इस्तिबदाद, क्योंकि मैं फिर जुल्म के खिलाफ लड़ने लगा, तो मुझे क्या कहा जाने लगा, बहादुर है। वफी शेखूखती अजिंदीक, और जब मैं बिल्कुल खुस्सट बूढ़ा हो गया तो मुझे जिंदीक कहा जाने लगा, ली मुजाहरती बी आराइल फलसफिया, क्योंकि मेरी जो फलसफियाना आरा है ना, यानी जो फिलोसफिकल थॉट्स है मेरे, उसको क्या करने लगे, उसके अगेंस्ट में, है ना। तो मुझे क्या कहा जाने लगा, जिंदीक कहा जाने लगा, है ना, क्योंकि मैंने अपने फलसफियाना अफकार लोगों के सामने रखे। ठीक है। तो फलसफियों को ऐसे ही लोग कहते हैं कि ये आधे पागल होते हैं फलसफी, है ना। तो वही कह रहे हैं ये, कि बुढ़ापे में मुझे जिंदीक कहने लगे लोग कि ये इस्लाम से फिर गया, इस्लाम को मानता ही नहीं है। क्यों कहने लगे? क्योंकि मैंने ऐसी ऐसी बातें मैंने अपनी आरा पेश की, तो लोगों को लगा कि इस्लाम से ही खारिज हो गया। चलें, वनुसिबत इलैहि ज़िंदक़ा फ़ी अवाख़िर हयातिही लिकसरति तफ़ल्सुफ़िही फ़िल उलूम। इनको जिंदका की तरफ मंसूब कर दिया गया था, इनके जिंदीक कहा जाने लगा था इनकी आखिरी जिंदगी में, क्योंकि बहुत ज्यादा फलसफी हो गए थे ये, बहुत बड़े। वलाकिन्नहु कान मुस्लिमन वलम यकुन मुल्हिदन, हालांकि वो मुसलमान ही थे, मुल्हिद नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी आरा, जो बातें ये कहते थे, उसकी वजह से ऐसा हुआ था। दाफ़अ ज़हाबी अन हुकूक़िल मरअ व तालबहा बितर्किल हिजाब, ये हमने रसाफी वाले में पढ़ा था कि ज़हाबी साहब ने क्या किया था, कि औरतों के हुकूक का दिफा करने लगे, और इतना आगे बढ़ गए कि इन्होंने हिजाब को उतार फेंकने का मुतालबा कर दिया। ठीक है। चलो, अब क्या है यहाँ पे, वकतब फीह ता हुसैन, ता हुसैन इनके बारे में कहते हैं, लम यकुन ज़हाबी शायर अरबिया फहस्ब वला शायर इराक बल शायर मिस्र वगैरह मिन अख्तार। कि ज़हाबी साहब सिर्फ अरबी के शायर नहीं है, वो सिर्फ इराक के शायर नहीं है, बल्कि मिस्र और उसके अलावा जितने ममालिक हैं सब के शायर हैं वो। लक़द कान शायरुल अक़ल, वो अक़ल के शायर हैं। वकान मार्री हादल असर, ये क्वेश्चन उठा के बना देते हैं। ठीक है, कि ताउसैन ने किसको मार्री हादल असर कहा है ना। तो मार्री हादल असर कौन है, बताएं। ताउसैन के जबान में अगर कहें तो मार्री हादल असर कौन है, ज़हाबी साहब। वलाकिन्नहुल मार्री अल्लज़ी इत्तसल बि औरुबा व तसल्लह बिल इल्म, है ना, लेकिन वो ऐसा मार्री है जो यूरोप से ताल्लुक रखता है और इल्म से लैस है। चलें, वकान यहसुनु अल्लुगत अल-अरबिया व तुर्किया व फारसिया व कुर्दिया व शयम, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है कि इनको कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी। तो इन्हें अरबी, तर्किश, पर्शियन और कर्दिश, ये चार लैंग्वेजेस इनको अच्छे से आती थी, और इसके अलावा इन्हें फ्रेंच भी थोड़ी बहुत आती थी। ठीक है। चले, वतरा काइदत दवावीन, इनके कई दवावीन हैं, उनमें से अल कलीमुल मंजूम है, दीवानुल लबाब, दीवानुल औशाल, दीवानुल समाला, रुबाइयातुल ज़हाबी। और ये रुबाइयातुल ज़हाबी क्या है, तर्जुमतुन लि रुबाइयातिल खय्याम, रुबाइयातुल खय्याम का तर्जुमा है। ठीक है। तो रुबाइयातुल खय्याम का तर्जुमा इससे पहले और किसने हमने पढ़ा, किसके बारे में किसने किया है, नाज़िकुल मलाइका। किसने किया है, मोहम्मद मेहदी कब्बा ने, है ना, जो नाजिकुल मलाइका के कौन है,
ان کی اماں کے ماموں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کی نانی کے بھائی ہیں۔ چلیں، تو اتنا یاد رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ان کے دواوین کون کون سے ہو گئے؟ الکلیم المنظوم، دیوان اللباب ہے نا، دیوان الاوشال، دیوان الصمالہ۔ اس کے بعد رباعیات الذہبی، یہ ترجمہ ہے۔ کان الذہبی شدید الاعجاب بنفسی محبا للشہرہ، تو یہ جو تھے زہاوی صاحب اپنے آپ کو بڑا پسند کرتے تھے، ہے نا، وہ ہوتا ہے نا آئی ایم سم تھنگ والا، تو اس ٹائپ کے کچھ تھا ان کے بارے میں۔ اور یہ کیا ہے؟ شہرت کو بڑا پسند کرتے تھے کہ ہم مشہور ہو جائیں، فیمس ہو جائیں۔ وَيَمِيلُ إِلَى مُخَالِفَةِ النَّاسِ، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی بڑی مخالفت کیا کرتے تھے، کوئی اگر کچھ کہا تو اس کے فوراً اگینسٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کے مخالفت بیان دے دیا۔ وَيَدْعِي الْمَعْرِفَةَ بِالْعُلُومِ كُلَّهَا كَالْفَلْسَفَةِ وَالْفَلْكِ وَالْجَاذِبِيَّةِ وَالتَّشْرِيعِ، ہے نا، اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں سارے علوم آتے ہیں، جیسے ان کو فلسفہ بھی آتا ہے، علم الفلک بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، سب آتا ہے انہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خود انسائکلوپیڈیا ہیں، یہ سب پتہ ہے ہمیں، وہ والے تھے یہ۔ تو اپنے آپ کو بڑا پسند کرتے تھے یہ۔ تو فی الذہبی، اسی وجہ سے ہمیں لگتا ہے ان کی رصافی کے ساتھ بنتی نہیں تھی، ہے نا، معروف رصافی اسی وجہ سے ان سے خفا رہتے تھے۔ چلیں، تو زہاوی صاحب 1936 میں ان کی وفات ہوئی، اور انہیں آزمیہ کے اندر ہی دفن کیا گیا۔ تو آزمیہ میں اور کس کو کون مدفون ہے آزمیہ کے اندر؟ جی، رصافی صاحب بھی تو آزمیہ میں ہی ہیں، بتائیں، یس سر۔ ہے نا، ان کو بھی تو آزمیہ میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ چلیں، اب دیکھیں ان کے مؤلفات میں الجاذبیہ و تعلیلها، الظواہر الطبیعیہ، الفلکیہ، الخیل والثبات، یہ الفجر الصادق ان کی کئی بار آ چکی ہے نا، کہ الفجر الصادق کس کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو زہاوی صاحب کی جو یہ کتاب ہے الفجر الصادق، یہ کئی بار کوشچن میں پوچھا جا چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی ہے ان کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں تھیں، اور کچھ نہیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ چلو، تو یہ ہمارے جو عصر حدیث کے جو شعراء تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے، ہے نا، عصر حدیث کے جو سارے شعراء تھے وہ کیا ہو گیا ہمارا؟ کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو پڑھیں گے مقالہ لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو پڑھیں گے اگلی کلاس میں۔ کون ہیں وہ دو بتائیں، کون لوگ ہیں مقالہ والے؟ رفارة التحتبي محمد عبدو۔ شیخ محمد عبدو اور رفعت احتابی، ہے نا، تو ان کو ہم پڑھیں گے اگلی کلاس۔